السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اللہ کے فضل کرم سے۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے تھوڑا سلیپنگ پیرالائسس کے بارے میں۔ جو انسان نیند میں جو ہے تو ایسی صورت میں ہو جاتا ہے کہ وہ نیند میں ڈریم دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ مومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے ہاتھ پاؤں جو ہے تو آ، وہ وہ بھی اس طرح ہل رہے ہوتے ہیں، لیکن اس دوران کیا ہوتا ہے کہ خاص قسم کی کیمیکل ریلیز ہوتی ہے اور اس کا سلیپنگ پیرالائسس ہو جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو سب سمجھاتا ہوں۔ ہم اس کو پشت میں حفصہ کہتے ہیں، اور نیند میں اور اردو میں اس کو نیند کی جو ہے تو وہ نیند کی فالج کہتے ہیں، اور سلیپنگ پیرالائسس ہم انگلش میں کہتے ہیں۔ سلیپنگ پیرالائسس ہوتا کیسے ہے، اس کی سائنٹیفک ریزن ہم جاننا چاہتے ہیں۔ تو ہم پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ہم نیند کی بات کر لیں تو نیند ہمارے پاس اس طرح ہو جاتا ہے کہ ہمارے رات کو جب ہم سوتے ہیں تو نیند کے اپنے اپنے سٹیجز ہوتے ہیں۔ تو جب انسان کی دماغ جب ریم سٹیج میں چلا جاتا ہے، سلیپنگ میں ریم سٹیج، ریم کیا ہوتا ہے؟ REM، ریم۔ آر کا مطلب ہے ریپڈ، ای کا مطلب ہے آئیز، اینڈ ایم کا مطلب ہے مومنٹ، یعنی ریپڈ آئی مومنٹ۔ اس ریم سٹیج پر جب انسان جب پہنچ جاتا ہے، تو جب نیند پہنچ جاتی ہے ریم سٹیج میں، مائنڈ چلا جاتا ہے، تو ریم سٹیج پر کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو باڈی، چونکہ وہ ڈریمنگ کر رہا ہوتا ہے، تو ڈریمنگ کے دوران جو ہے تو یہ باڈی بھی ریئل ورلڈ میں جو باڈی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑا سا موومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی انسان سویا ہوتا ہے لیکن اس کی باڈی جو ہے تو موومنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ کوشش کیا کہ وہ موومنٹ میں ہوتا ہے تھوڑا سا۔ وہ اب ایسے ہی سے اپنے ہاتھ پاؤں کو تھوڑا سا ہلا رہا ہوتا ہے، اور ساتھ میں نیند بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جب برین جو ہے تو یہ حالت فیل کرتا ہے، تو وہ ایک خاص قسم کے کیمیکلز پروڈیوس کرتا ہے ان دا باڈی، جیسے ہم کہتے ہیں گیبا اور گلائسین۔ یہ گیبا اور گلائسین کیمیکل جو ہے تو باڈی میں پروڈیوس کرتے ہیں یہ برین، تاکہ جو ہے تو یہ باڈی جو ہے تو وہ رک جائے اور وہ موومنٹ نہ کرے، تاکہ اس سے جو ہے تو ایکسیڈنٹ میں کوئی مطلب اس کو کوئی ووڈ نہ ہو جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے۔ تو اس لیے وہ باڈی جو ہے تو وہ برین جو ہے تو کیمیکل پروڈیوس کرتے ہیں اس دوران جسم میں، جس کو ہم گیبا گلائسین کہتے ہیں۔ تو وہ سارے اس سے باڈی جو ہے تو وہ رک جاتا ہے اور وہ موومنٹ نہیں کرتا۔ تو یہ حالت جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریم ایٹونیا کہتے ہیں اس کو۔ اب اس دوران کیا ہوتا ہے کہ جب آپ تھوڑا سا، یعنی آپ کی کانشیسنیس، آپ تھوڑا سا اویک ہوتے ہیں، آپ کی کانشیسنیس اویک ہو جاتی ہے، لیکن آپ وہی سلیپنگ حالت میں رہتے ہیں، لیکن آپ کی کانشیسنیس تھوڑی سی اویک ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ سارا ہو جاتا ہے تو باڈی پہ ڈیٹیکٹ کرتے سب، برین پہ ڈیٹیکٹ کرتے سارے سچویشن کو، اور ایمگڈالا جو ہے تو وہ یعنی برین ڈر جاتا ہے اس وجہ سے اس کی، کیونکہ اس کے برین کے ایمگڈالا پورشن وہ ڈر پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہی ڈر کے لیے، ایمگڈالا جو ہوتا ہے ڈر کو محسوس کرنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ڈیورنگ دی ٹیریفائنگ مومنٹس۔ تو یہ سب ہو جانے کے بعد ایمگڈالا جو ہے تو وہ محسوس کرتا ہے، تو ایمگڈالا کے ڈر کی وجہ سے اور سب یہ سچویشن، اور بھی جو ہے تو برین جو ہے تو ساری باڈی کو جو ہے تو وہ اٹھا لیتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس طرح یہ جو اس دوران کیا ہو جاتا ہے کہ ایمگڈالا کے سگنلز جاتی ہے برین کے ایک اور پورشن میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹیمپورل پیرنٹل پورشن۔ اب یہ یہاں پر جب یہاں پر آ جاتی ہے تو ٹیمپورل پیرائٹل پورشن یا ٹیمپورل پیرائٹل جنکشن میں جب آ جاتی ہے، تو اس دوران کیا ہو جاتا ہے کہ باڈی جو ہے تو ہمارے پاس یعنی مطلب یہ کہ وہ ایک خاص جو ایمگڈالا سے سگنل پروڈیوس ہو رہا ہے، تو اس سگنل ٹیمپورل پیرائٹل جنکشن کی طرف جاتا ہے، اور ٹیمپورل پیرائٹل جنکشن اس وقت ایک ہارر ٹائپ کے پکچرز کو پروڈیوس کرتے ہیں، ایک ڈراؤنی والی پکچرز، ڈراؤنی والی چیزوں کی پکچرز وہ محسوس کرتے ہیں۔ تو کمرے میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن انسان کو محسوس ہو رہتا ہے جیسے سم تھنگ لائک وچ، جسے ہم چڑیل کہتے ہیں، وچ ہوتا ہے یا کوئی جن ہوتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ نہیں ہوتا۔ تو اور اس دوران یہ بھی ہو جاتا ہے کہ باڈی کے جو سینے کے اوپر ہوتا ہے تو وہ ایک خاص قسم کی جو ہے تو برڈن محسوس ہوتا ہے، سخت بہت بڑا برڈن محسوس ہوتا ہے اس دوران۔
تو وہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیونکہ اس دوران ہارٹ کی جو دھڑکن ہوتی ہے، بیٹنگ ہوتی ہے، ہارٹ بیٹ، تو وہ ہارٹ بیٹ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، تو اس دوران کاربن ڈائی آکسائڈ کی پروڈکشن بھی زیادہ ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ سارے ہارٹ پہ آپ سینے کی جگہ پر آپ جو ہے تو وہ برڈن محسوس کرتے ہیں۔ اینی ہاؤ یہ سارا سچویشن جب باڈی پھر جب سارا سچویشن باڈی کی اور سب کچھ یہ برین پھر ڈیٹیکٹ کرتا ہے، تو برین جو ہے تو وہ سارے جسم کو ہلا گلا کر دیکھیے، بس اٹھاؤ یار، اٹھو یار، ختم ہو رہا ہے تو اور اس طرح وغیرہ، تو وہ باڈی جو ہے تو مکمل طور پر برین کی ہیلپ کی وجہ سے، سگنلنگ کی وجہ سے پھر ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور انسان جو ہے تو نیند سے بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ جو جیسے ہم سلیپنگ پیرالائسس کہتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے، اور جسے ہم پشت میں حبسہ کہتے ہیں وہ بھی وہی چیز کو کہتے ہیں، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارا سچویشن ہو جاتا ہے، لیکن اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس سے یہ ہے کہ انسان اس سے مرتا نہیں ہے۔ اگر اس کی کتنا بھی ٹائم لیتا ہے، مطلب 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، جتنا بھی ٹائم لیتا ہے، 20 منٹ لیتا ہے، تو اس دوران جو ہے تو انسان مرتا نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف آتا ہے اسی تھوڑی سی مومنٹ کے لیے جو پیرالائسس سلیپنگ ہو جاتی ہے، اور یہ ساری سچویشن جس میں سائنٹیفکلی کیا کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکس کیا۔ اب بات آتا ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے، واٹ از دا بیسک ریزن دیٹ از آل تھنگس دیز کنڈیشنز اکرنگ ان دا باڈی وائل دے آر سلیپنگ۔ تو یہ ریم سٹیج پر یہ ہو جاتا ہے، اس کو ریم ایٹونیا ہو جاتا ہے، اور یہ سارا تو یہ ہمارے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے پاس جو انسان کوئی بہت زیادہ وہ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کام کر لیتا ہے، اور بہت زیادہ گھومتا پھرتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے تو وہ واک کرتا ہے یا گھومتا پھرتا ہے، یا کوئی ایز اے پیڈسٹرینس پیدل سفر کرتے ہوئے کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا چکا ہو، اور بہت عرصے بعد وہ اور بہت سفر کیا ہو، تو بس رات کو جب سلیپنگ کرتا ہے تو یہ ریم سٹیج پر ریم ایٹونیا اور کی وجہ سے جو ہے تو یہ سلیپنگ پیرالائسس ہو جاتی ہے، اور اس میں کیا کیا ہو جاتا ہے وہ تو میں نے آپ کو ڈسکس کیا کچھ دیر پہلے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو یہ اس میں ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ اٹھ جائے، بس اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ میں ٹھیک فائن، ایم گڈ، اس کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ کوئی ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، اور دوائیاں وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے باڈی کو کیئر کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ تو کچھ سائنٹیفکلی میں آپ کو پروف کر رہا تھا، بتانا چاہتا تھا۔ میں کوشش کروں گا یہ ویڈیوز میں جو ہے تو اس کے پکچر لگاؤں بھی دوں، تو اگر لگائے ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں لگائے ہیں تو اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ اپنا اور اپنے دوستوں کا، اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے، اور خوش رہیے۔ اللہ حافظ۔